جی بلایا تھا آئی جی کلیم امام کے معاملے پہ، ابھی آپ اس معاملے سے نہیں نکلے تھے کہ آئی جی محمد طاہر کی بھی ٹرانسفر ہوگی، تو آپ اپنے ٹینیور میں اسی طرح آئی جی کے معاملوں میں زیر بحث رہیں گے؟ میرے خیال میں اب یہ بات ہم یہاں نہ کریں. جو پچھلے آئی جی صاحب کی پوسٹنگ ہوئی ہے، جو پچھلے آئی جی صاحب کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہ بھی شیڈول کے بعد ہی ہوئی ہے اور سیم کیس ہے. اچھا وزیر اعلیٰ صاحب یہ فرمائیے کہ کل ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اور خاص طور پہ پنجاب میں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ جو حکومت ہے یا جو انتظامیہ ہے وہ ان کے کارکنوں کی پکڑ دکڑ شروع کر رہی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں دیا جا رہا، تو کیا اقدامات کریں گے، کیسے ان کے نہیں، جہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے اس کے لیے سیکیورٹی ارینجمنٹس اور سیکشن 144 ہم نے امپوز کیا ہے، پھر اس کے زد میں جو بھی آئے وہ تو کرنا پڑے گا. لا اینڈ آرڈر کو تو مینٹین کرنا ہے. کوئی بھی سیاسی گرفتاری نہیں. وہ بیوروکریسی کو اس انداز میں گفتگو کریں جیسے ان کو کوئی تڑی لگا رہے ہیں، ہمارا فون سنو نہیں تو جو ہے تیاری کر لو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر بیوروکریسی آزاد کیسے ہوگی؟ پرائم منسٹر کہتے ہیں بیوروکریسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے، انفارمیشن منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے فون سنیں اور ہمارے کام کریں. کون کہتا ہے؟ انفارمیشن منسٹر فواد چوہدری کہا ہے کہ جی طاہر القادری والا وہ روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ سوال ان سے پوچھیں. ایکشن نہیں لیا گیا اس وجہ سے آئی جی کو کیس پہ آپ کا کیا ریسپانس ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو میئر ہے کیونکہ یہاں جو پوسٹ ہے گریڈ 22 کی ہے. آلریڈی ہائی کورٹ میں بھی اس قسم کی پٹیشن ہوئی ہیں، تو جس گریڈ میں جس کی پوسٹ ہے تو اسی کو ملنی چاہیے. انوائرمنٹ پہ کائنڈلی انوائرمنٹ پہ آج سوال انوائرمنٹ پہ جی چلے آپ ابھی رہنے انوائرمنٹ پہ سوال لے لیتے ہیں کیونکہ آج ٹھہریں نہیں جی بات کرتا ہوں میں. آج ہائی کورٹ نے کہا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ نئی جے آئی ٹی بنانے کا، آپ کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا، کیا پنجاب گورنمنٹ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ جے آئی ٹی بنانے کا؟ ابھی تک کورٹ کی انسٹرکشنز موصول نہیں ہوئی ہیں، جو کورٹ آرڈر کرے گی ہم اس کی تعمیل کریں گے. پچھلی حکومت جو تھی وہ آپ تو کلین اینڈ گرین کی بات کر رہی ہیں، پچھلے دور حکومت میں کنکریٹ پاکستان بنا اور کنکریٹ پنجاب بنا ہے، تو صرف گرین اور گرین کے بعد جو کنکریٹ کے اوپر کچھ نظر ہے آپ کی، تو اکثر منصوبے جو ہیں یہاں پر رکے پڑے ہوئے ہیں. شوکت خانم کا جو اوور ہیڈ برج ہے اس میں 5% کام رہتا ہے وہ رکا ہوا ہے، اس طرح کے دیگر منصوبے جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں ان کی باڈی کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی. میرے خیال میں آج کل میرے خیال میں ہوئی ہیں، وہ آن دی پروسیس ہے. جیسی باڈی کمپلیٹ ہوگی پھر وہ اپنا بجٹ اور اپنے ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی شروع کریں گی. یہ کہا کہ بہت ساری پارک پہ سیاسی قبضہ ہے، مال ٹاؤن کے اندر اگر دیکھا جائے بہت ساری پارک ایسی ہیں جہاں پہ سیاسی قبضہ ہے، کیا ان کو باغدار کرایا جائے گا اور وہاں پہ بھی گرین اینڈ کلین پاکستان عام آدمی کی رسائی ہوگی؟ آپ انڈیکیٹ کر دیں گے تو ہم کریں گے پھر. پاکستانیوں کی جو جائیدادیں یہاں پر قبضہ مافیا نے ہینڈ اوور کی ہوئی ہیں، کاغذات کرانے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ وہ ان کے چیئرمین ہم نے اپوائنٹ کر دیے ہیں اوورسیز کمیشن کے، تو وہ اپنا کام انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے. آپ کمپلین ان کے پاس لے آئیں، انشاءاللہ کرا دیں گے. تاثر ہے کہ آپ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں، تمام اختیارات کسی اور کے پاس ہے، یہ میڈیا میں تاثر کیوں بنا، اس کو کس طرح آپ تبدیل کرنا چاہیں گے کہ آپ ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں؟ تو کس کے پاس ہیں آپ بتائیں؟ آپ ڈمی وزیر اعلیٰ نہیں آپ بتائیں کس کے پاس ہیں؟ اختیارات جو نظر آ رہا ہے کہ اختیارات کسی اور کے پاس ہے، ان کے تاثر کہیں اور سے آپ سے جا رہا ہے، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ چیف منسٹر کانسٹیٹیوشنلی بنتا ہے، جو کہ الحمدللہ میں ہوں، تو میرے ہٹانے کا طریقہ بھی کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کر رہے ہیں، تو ابھی جیسے اسموک کا سیزن شروع ہونے والا ہے، تو بھٹے جو ہے وہ بند کرنے کا ایک انڈیا دیا گیا، ابھی کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، تو لیکن ابھی سے جو بلڈنگ مٹیریل ہے وہ مہنگا ہوا ہے، کوئی پلاننگ ہے آپ کی؟ اس پہ ہم نے میٹنگ کی ہوئی ہے، فوری طور پر اس پہ ہم نے میٹنگ کی ہوئی ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اس کو، کیونکہ ان کو زگ زیگ ٹیکنالوجی چاہیے، یا کچھ جگہوں پہ جہاں پہ فوگ جو ہلی ایریاز ہیں نہیں آتا، اس پہ ہم ورک آؤٹ کر رہے ہیں، جلدی انشاءاللہ کر دیں گے. سی ایم صاحب ماضی میں بھی پودے لگائے گئے لیکن ان کی حفاظت بعد میں کوئی نہیں کرتا، آپ لوگ پودے لگا رہے ہیں. آپ نے کے پی میں دیکھا ہے، کے پی میں کیا جو ماڈل ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. سی ایم صاحب یہ جو آپ کے ساتھ کولیبریشن کیا ہے لاہور لندن نے بھی اس مہم میں، اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہ ابھی اسپورٹس منسٹر صاحب ہی آپ کو بتائیں گے، میں ذرا اسپورٹس میں تھوڑا سا وہ کریں گے انشاءاللہ. اسپورٹس منسٹر ہمارے آ رہے ہیں تو وہ ہم کریں گے، بلکہ کلچرل ایکٹیویٹیز جو ہیں کل ہم نے میٹنگ کی ہے تو وہ ہم بڑھا رہے ہیں اس جو ہمارے صوبے میں ہیں. فوری طور پر جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ ہم نے کلچر پالیسی بھی جلدی وہ آ جائے گی، تو اس میں ہم نے ایکٹیویٹی بھی شروع کرنی ہے. آپ جنریٹ کریں گے، آپ دیکھیں گے اس کو. سی ایم صاحب اس دن وزیر اعظم نے کہا کہ اب 5 سال آپ ہی رہیں گے، آپ کے پاس اختیارات ہیں، تو ابھی جو سینئر منسٹر اور گورنر آپ کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں،
तो उनसे इख्तियार वापस ले रहे हैं जल्दी के कोई किसी के अख्तियारात नहीं इस्तेमाल कर रहा, कोई किसी के नहीं कर। कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी का अपना रोल है, जो मेरा है, जो सीनियर मिनिस्टर का है, जो गवर्नर का है, जो हर किसी का अपना रोल है, उसमें कोई किसी का अख्तियार इस्तेमाल नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आला शहबाज शरीफ ने यहाँ पर काम किया, उनके बारे में कहा कि हर बंदा उनसे डरता है, लेकिन आपके बारे में अमूमन ये तासर जो मीडिया में दिया जा रहा है मुख्तलिफ प्रोग्राम के जरिए और इस तरह की बातें हो रही हैं कि आप एक बहुत की स्लो हैं, जिस तरह टेस्ट मैच खेलते हैं लोग, T20 का भी जुर्माना है, तो आपकी जो मूवमेंट है वो काफ़ी स्लो नजर लाइक टेस्ट मैच। नहीं, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहते हैं तो तरीके तो सारे आते हैं, हमें भी ऐसी कोई बात नहीं है। सरदार साहब ये बताएगा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ इस वक्त नैब में है और कल जो वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत सोशल मीडिया पे इशू उठाया गया कि उनको हथकड़ी लगाकर अदालत में लाया गया, क्या कहेंगे इसके ऊपर और वज़ीर-ए-आला पंजाब के ऊपर क्या वाकई उन्होंने करप्शन? नहीं, चूंकि ये कोर्ट में है ना, तो उस पर हमें कमेंट नहीं करनी चाहिए। इस तरह के जो कोर्ट के इश्यूज हैं, प्रिजुडिस होते हैं, उसमें नहीं कमेंट नहीं करनी चाहिए। कि पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से आपका मेजर टास्क है थाना कल्चर की तब्दीली का। इस वक्त दुरानी साहब रिजाइन कर वो जो आपने रीजन दी कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आईजी के मामले में डेडलॉक पैदा हुआ है, कोई डेडलॉक नहीं है, कोई डेडलॉक नहीं है, किस तरह बेहतर होगा? कोई डेडलॉक नहीं है उस पर, चूँकि बाई इलेक्शन हो रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ रिस्ट्रेंट्स हैं। उसके बाद हर चीज़ आप देखेंगे, हर चीज़ स्मूथ होगी इंशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू ग्रीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से, और उनका ये कहना था कि ग्रीन एंड क्लीन मुहिम को पूरे पाकिस्तान तक फैलाना है, न सिर्फ लाहौर या फिर इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क के शहरी इसमें हिस्सा डालें और अपने मुल्क को साफ सुथरा बनाएं, पौधे प्लांट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो और इससे पानी की सतह भी बुलंद होगी। आने वाले वक्त में पानी के बहरान पर काबू